بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آخری محبت، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرتسر کے محلے کٹڑا کرم سنگھ میں اغوا کا ایک کیس ہو گیا۔ جسے اغوا کیا گیا وہ کوئی خوبصورت یا نازک کمزور عورت نہیں تھی، 28 سال کا ہٹا کٹا مرد وشواناتھ تھا۔ وشواناتھ جالندھر کے ایک نواحی گاؤں امرت پور کا رہنے والا تھا۔ یہاں امرتسر میں وہ ایک پرائیویٹ بس کمپنی کے دفتر میں ملازمت کرتا تھا اور کرائے کے مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ وشواناتھ کو ورزش اور پہلوانی کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ صبحوں کی سیر کے لیے بلا ناغہ گھر سے نکلتا تھا۔ وشواناتھ کے پڑوس میں اختر زمان نامی ایک بینک مینیجر صاحب رہتے تھے۔ دونوں میں دوستی تھی۔ وشواناتھ کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اختر زمان کے دروازے پر دستک دیتا تھا اور ساتھ ہی زور سے آواز لگاتا تھا، زمان صاحب، زمان صاحب۔ زمان صاحب اکثر پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ وہ باہر آتے تھے اور دونوں سیر کے لیے نکل جاتے تھے، لیکن اس روز اختر زمان صاحب دیر تک انتظار کرتے رہے۔ آخر وہ گھر سے نکلے اور وشواناتھ کے دروازے پر دستک دی۔ یہ جان کر انہیں حیرانی ہوئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی وشواناتھ جاگ چکا ہے۔ اس کے باوجود اس نے اختر زمان صاحب کو انتظار میں رکھا تھا۔ وہ وشواناتھ کو آواز دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اچانک ان کی نگاہ وشواناتھ کی ایک چپل پر پڑی۔ برآمدے میں اوندھی پڑی تھی۔ چپل کے پاس ہی وشواناتھ کا سکوٹر پہلو کے بل گرا ہوا تھا۔ اختر زمان صاحب کو خطرے کا احساس ہوا اور وہ وشواناتھ کو آوازیں دیتے ہوئے اندر کی طرف لپکے۔ اندرونی کمرے کی دہلیز پر انہیں خون کے دھبے نظر آئے۔ کمرے میں دیکھا تو افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایک کرسی ٹوٹ چکی تھی، تپائی الٹی ہوئی تھی۔ ایک فریم شدہ تصویر فرش پر گری پڑی تھی۔ تصویر کے پاس ہی بہت سا خون موجود تھا۔ کمرے کا اکلوتا بلب چکنا چور تھا اور بلب کے ٹکڑوں کے درمیان ایک لاٹھی پڑی تھی۔ وشواناتھ گھر میں کہیں نہیں تھا۔ اختر زمان صاحب نے پہلے محلے داروں کو اس واقعہ سے آگاہ کیا، پھر 2 معزز افراد کے ساتھ تھانے میں رپورٹ درج کرانے پہنچ گئے۔ رپورٹ میں حبیب نامی ایک شخص کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ حبیب خان ایک قریبی آبادی رستم نگر کا رہنے والا تھا۔ رپورٹ میں لکھوایا گیا کہ حبیب خان اور وشواناتھ میں لین دین کا کوئی جھگڑا تھا اور اس سلسلے میں صرف 3 دن پہلے بھرے بازار میں دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہو چکی تھی۔ حبیب خان نے وشواناتھ پر چاقو نکال لیا تھا اور اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے ان میں بیچ بچاؤ کرایا تھا۔ موقع واردات ملاحظہ کرنے سے پہلے ہی میں نے اپنے سب انسپیکٹر فرزند علی کو ملزم حبیب خان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا تھا۔ فرزند علی نے 1 گھنٹے بعد آ کر اطلاع دی کہ ملزم گھر میں موجود نہیں۔ اس کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ کل دوپہر سے دکان کے لیے سودا لینے پشاور گیا ہوا ہے۔ اس کی واپسی آج شام کسی وقت ہوگی۔ میرے پوچھنے پر سب انسپیکٹر نے بتایا کہ حبیب خان خشک میوے کا کام کرتا ہے۔ امرتسر کے ایک بارونق علاقے میں اس کی کافی بڑی دکان ہے۔ یہ دکان اس نے کوئی 8-10 ماہ پہلے کھولی تھی۔ اس سے پہلے وہ جلندھر میں رہتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود لوگوں سے بیانات لیے۔ ان میں ایک بیان بڑا اہم تھا۔ یہ بیان دینے والا ایک چھابڑی فروش یاسین تھا۔ یاسین سردیوں کی یک بستہ راتوں میں گلی گلی گھوم کر انڈے اور ربڑی فروخت کرتا تھا۔ ابلے ہوئے انڈے ایک ٹوکری میں رکھے ہوتے تھے اور ربڑی صندوقچی میں۔ وہ پیدل چلتا تھا اور آواز لگاتا جاتا تھا۔ ربڑی والا، گرم انڈے والا تھانے میں بیٹھے ہوئے میں نے بھی کئی بار اس کی آواز سنی تھی۔ یاسین نے بتایا، جناب اعلیٰ، رات کو 9-10 بجے کے لگ بھگ میں اس گلی سے گزرا تھا۔
بابو وشواناتھ کے مکان کے سامنے میں نے ایک موٹر رکشہ کھڑا دیکھا۔ موٹر رکشہ میں سے ایک لمبا چوڑا بندہ نکلا اور بابو وشواناتھ کے مکان میں چلا گیا۔ میں اس بندے کو پہچانتا ہوں، صرف 3 دن پہلے اسی بندے سے بابو وشواناتھ کی لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی تھیں۔ اب یہ بندہ بابو وشواناتھ کے گھر میں چلا گیا تھا۔ میرے دماغ میں یہی آیا کہ دونوں میں صلح صفائی ہو چکی ہے اور لڑائی والا معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے۔ پھر بھی دل میں شک سا ضرور تھا۔ 5-10 منٹ گلی کے نکڑ پر میں کھڑا رہا، لیکن جب مکان کے اندر سے لڑائی جھگڑے یا دنگے فساد کی آواز نہیں آئی تو میں آگے نکل گیا۔ فضل دین کی بیکری تک اپنا چکر پورا کر کے میں واپس آیا تو بابو وشواناتھ کے گھر کے سامنے رکشہ موجود نہیں تھا۔ چھابڑی فروش یاسین کا یہ بیان حبیب خان کو ہتکڑی لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ وشواناتھ کی گمشدگی میں حبیب خان کا ہاتھ ہے۔ وہ واردات کی رات وشواناتھ کے گھر میں گھسا، اس سے ہاتھا پائی کی، اسے شدید زخمی کیا۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو وہ وشواناتھ کو زندہ حالت میں اپنے ساتھ لے گیا تھا یا وشواناتھ اس سے جان بچا کر بھاگ گیا تھا اور اس کے خوف سے اب تک کہیں روپوش تھا۔ تھانے واپس آنے سے پہلے میں نے کرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اس جائزے میں مجھے ایک اہم چیز نظر آئی۔ گھر سے باہر نیم پختہ گلی میں کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تھے۔ ان نشانات کو غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ گاڑی کا ایک اگلا ٹائر غیر معمولی طور پر گھسا ہوا ہے اور نسبتاً چوڑا بھی ہے۔ میں نے یہ نشانات ذہن میں محفوظ کر لیے۔ ہم نے رات گئے تک حبیب خان کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، لیکن ابھی تک کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ حبیب خان کا کھوج اگر کسی سے لگ سکتا تھا تو وہ اس کی بیوی تھی، لیکن وہ کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اس کے سوا اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کا شوہر دکان کے لیے سامان خریدنے پشاور گیا ہوا ہے۔ میں نے حبیب خان کے گھر جا کر اس کی بیوی سے ملاقات کی۔ حبیب خان کا چھوٹا سا گھر کرائے کا تھا، لیکن اسے خوب اچھی طرح بنایا سنوارا گیا تھا اور در و دیوار کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ گھر والی سلیقہ شعار اور سمجھ بوجھ والی ہے۔ حبیب خان کی بیوی کی عمر 27 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک دراز قد جاذب نظر عورت تھی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، تاہم چند روز بعد جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی صورت بھی جسم کی طرح دلکش ہے اور اسے صحیح معنوں میں ایک بھرپور عورت قرار دیا جا سکتا تھا۔ عورت نے اپنا نام شاہینہ بتایا۔ اس نے کہا کہ حبیب خان سے اس کی شادی قریباً 5 برس پہلے ہوئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ چترال کے رہنے والے تھے اور کوئی 2 برس پہلے روزگار کی تلاش میں پنجاب آ گئے تھے۔ پہلے جالندھر میں رہے اور پھر وہاں حبیب خان محنت مزدوری کرتا رہا۔ پھر وہ امرتسر آ گئے اور یہاں حبیب خان نے خشک فروٹ کی دکان کھول لی۔ یہ کام چل نکلا تھا اور اب حبیب خان کو دکان کے لیے سودا لینے اکثر پشاور جانا پڑتا تھا۔ میں نے شاہینہ سے پوچھا، بابو وشواناتھ اور حبیب خان کے جھگڑے کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی مترنم آواز میں بولی، کچھ بھی معلوم نہیں۔ میرا خاوند باہر کی باتیں گھر میں نہیں کیا کرتا۔ میں تو وشواناتھ کا نام بھی پہلی بار سن رہی ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے خاوند کا کہنا ہے کہ اس نے وشواناتھ سے کوئی رقم لینی ہے۔ کیا رقم کے بارے میں اس نے کبھی کوئی بات کی ہے؟ وہ بولی، رقم کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، بس اس نے 1-2 بار یہ ضرور کہا تھا کہ اس کا ہاتھ بہت تنگ ہے، کاروبار کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور جن لوگوں سے پیسے ملنے ہیں وہ دے نہیں رہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ حبیب خان نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ پشاور جا رہا ہے۔ وہ کل رات 10-11 بجے تک یہیں امرتسر میں تھا اور اسے بابو وشواناتھ کے گھر کے پاس دیکھا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وشواناتھ کو رقم کے لیے اغوا کر لیا ہو؟ وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ اس کا سارا جسم جیسے لرز اٹھا تھا۔ ہراساں لہجے میں بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، وہ اب بالکل بدل گیا ہے، صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، بڑی سے بڑی قسم کھا سکتی ہوں، وہ ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔
بے خبری میں شاہینہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر اب بالکل بدل گیا ہے، یعنی پہلے وہ اچھا نہیں تھا، اب اچھا ہو گیا ہے۔ اپنی طرف سے شاہینہ نے شوہر کی صفائی پیش کی تھی، لیکن اس صفائی نے حبیب خان کو اور مشکوک کر دیا تھا۔ اگلے روز شام 6 بجے کے قریب ہم نے حبیب خان کو لاری اڈے سے گرفتار کر لیا۔ اس کے ساتھ 3 عدد بورے تھے جن میں وہ پشاور سے خشک میوہ از قسم بادام، اخروٹ، چلغوزہ اور کشمش وغیرہ بھر کر لایا تھا۔ حبیب خان کی عمر 30 سال کے قریب تھی، لیکن صحت اچھی تھی، قد کاٹھ اور نین نقش بھی اچھے تھے۔ گھنگریالے بالوں اور بادامی آنکھوں کے ساتھ وہ ایک دلکش شخص تھا۔ اپنی گرفتاری پر وہ حیران پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے تند و تیز لہجے میں سب انسپکٹر فرزند علی سے پوچھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ فرزند علی نے کہا، گھبراؤ نہیں، تھانے چل کر تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ حبیب خان نے پہلے تو کچھ بھی بتانے سے انکار کیا، لیکن جب سب انسپکٹر فرزند علی نے تھانے داری لہجے میں پوچھا اور آنکھیں دکھائیں تو اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ پشاور کے لیے پرسوں نہیں کل روانہ ہوا تھا۔ پرسوں رات 9:30 بجے کے لگ بھگ وہ وشواناتھ سے ملنے اس کے گھر واقعہ کٹڑا کرم سنگھ گیا تھا۔ وہاں ان دونوں کی تکرار ہوئی جو بعد میں مار کٹائی کی شکل اختیار کر گئی۔ وشواناتھ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جبکہ وہ خود چاقو سے مسلح تھا۔ اس کے چاقو کا ایک وار وشواناتھ کے کندھے پر لگا۔ جواب میں وشواناتھ نے اس کی کمر پر 2 زوردار لاٹھیاں ماریں۔ تیسری لاٹھی وہ سر پر مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ چھت کے بلب سے ٹکرائی اور کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اتنے میں کوئی باہر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ حبیب خان نے سمجھا کہ وشواناتھ کی چیخ و پکار سن کر محلے دار اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے کود کر نکلا اور عقبی دیوار پھاند کر گلی میں پہنچ گیا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر وہ سامنے والے حصے کی طرف آ گیا۔ دروازے کے سامنے ہی موٹر رکشہ کھڑا تھا جس پر وہ یہاں پہنچا تھا۔ وہ رکشے میں بیٹھا اور وہاں سے نکل آیا۔ میں نے اس کی بات مکمل توجہ سے سنی۔ اس رودات کے آخری حصے پر یقین کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگر حبیب خان وشواناتھ کو مضروب چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا تو پھر وشواناتھ کہاں گیا تھا؟ حبیب خان نے اس کے گھر میں گھس کر اسے زخمی کیا تھا اور پھر بھاگ نکلا تھا۔ وشواناتھ کو اس سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سیدھا تھانے پہنچتا اور حبیب خان کے خلاف رپٹ درج کروا دیتا۔ حالات سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حبیب خان وشواناتھ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اس نے زخمی وشواناتھ کو رکشے میں ڈالا اور اپنے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ بعض پٹھان حضرات اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے اکثر اسی طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں، لہٰذا حبیب خان پر میرا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف تو حبیب خان سے پوچھ گچھ جاری رکھی، دوسری طرف سب انسپکٹر فرزند کو ہدایت کی کہ وہ جلندھر چلا جائے اور وہاں سے حبیب خان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ در حقیقت میرا ذہن بار بار شاہینہ کے اس فکرے کی طرف جا رہا تھا جس میں اس نے اپنے خاوند کے سدھر جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس دعوے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حبیب خان کا ماضی کوئی ایسا قابل رشک نہیں رہا۔ امرتسر میں آئے ہوئے ابھی اسے صرف 8-10 ماہ ہی ہوئے تھے اور لوگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ جلندھر سے اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ سب انسپکٹر فرزند علی کی واپسی 4 روز بعد ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص کے علاوہ ایک چھوٹی سی فائل بھی لے کر آ گیا۔ یہ فائل جلندھر کے ایک نواحی تھانے کے سب انسپکٹر سے فرزند علی کو ملی تھی۔ اس فائل میں حبیب خان کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس فائل کے مندرجات سے یہ انکشاف ہوا کہ قریباً 1.5 برس پہلے حبیب خان ایک ڈکیتی میں ملوث رہا ہے۔ یہ ڈکیتی ایک سبھاش ناتھ نامی زمیندار کے گھر میں ہوئی تھی۔ حبیب خان ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش کے گھر میں جا گھسا تھا۔ اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں اور انہیں رسیوں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں وہ گھر سے 4 تولے سونا، 10 تولے چاندی اور 500-600 روپیہ نقد رقم نکال کر لے گیا تھا۔
بعد ازاں حبیب خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حبیب خان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس نے ڈکیتی کی واردات نہیں کی، اس نے سبھاش ناتھ سے 4000 روپیہ لینا تھا جو وہ بار بار کے تقاضے کے باوجود نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی رقم مانگنے کے لیے سبھاش ناتھ کے گھر گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اسے ڈکیتی کا رنگ دے دیا۔ حبیب خان نے اس الزام سے بھی صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نے سبھاش کے گھر سے زیورات یا نقد رقم لوٹی ہے۔ فائل سے اس کیس کی جو تفصیلات معلوم ہوئیں ان کے مطابق سیشن کورٹ میں حبیب خان پر کیس چلا تھا۔ چند پیشیوں کے بعد حبیب خان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ دونوں کیس بہت ملتے جلتے نظر آ رہے تھے۔ تازہ ترین کیس میں حبیب خان نے وشواناتھ کے گھر میں گھس کر مار کٹائی کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ وشواناتھ نے اس کی رقم دینی ہے۔ 1.5 برس پہلے جلندھر میں ہونے والے کیس میں بھی وہ اسی طرح ایک گھر میں گھس گیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ صاحب خانہ نے اس کی رقم دینی ہے۔ دفعتاً مجھے ایک شک گزرا۔ میں نے رجسٹرار سے وہ رپورٹ منگوائی جو چند روز پہلے حبیب خان کے خلاف میرے تھانے میں درج ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اغوا ہونے والے وشواناتھ کا نام بمائے ولدیت کے لکھا تھا۔ میں نے وشواناتھ کی ولدیت دیکھی تو پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے والد کا نام سبھاش ناتھ تھا، یعنی یہ دونوں کیس ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔ سب انسپکٹر جس ادھیڑ عمر شخص کو جلندھر سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا نام عیسیٰ خان تھا۔ وہ امرت پور کی مسجد کا پیش امام تھا۔ عیسیٰ خان کے پاس حبیب خان کے بارے میں نہایت اہم معلومات تھیں۔ اس کے علاوہ وہ اس جھگڑے کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا تھا جو 2 برس سے سبھاش ناتھ اور حبیب خان کے درمیان چلا آ رہا تھا۔ عیسیٰ خان نے حبیب خان کے بارے میں پہلا انکشاف تو یہ کیا کہ شاہینہ اس کی منکوحہ بیوی نہیں بلکہ داشتہ ہے، وہ اسے نکال کر لایا ہوا ہے، اور حبیب خان کی داشتہ بننے سے پہلے شاہینہ شادی شدہ اور بال بچے دار عورت تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، یہ کہانی آج سے قریباً 6 برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ شاہینہ چترال کی ایک وادی کی رہنے والی ہے۔ اس کے گاؤں کا نام پاوا لندے ہے۔ 6 سال پہلے شاہینہ کی شادی اپنے ہی گاؤں کے ایک نذیر بادشاہ نامی شخص سے ہوئی۔ نذیر بادشاہ لکڑی کا کاروبار کرتا تھا اور خوشحال شخص تھا۔ اگر نذیر بادشاہ شادی کے بعد گاؤں ہی میں رہتا اور اپنا کاروبار کرتا رہتا تو شاید یہ کہانی شروع ہی نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نذیر بادشاہ ایک ایسے گھرانے سے تھا جو جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکوں پر ضرورت سے زیادہ یقین رکھتا تھا۔ نذیر بادشاہ کا عقیدہ بھی ایسی باتوں پر بہت زیادہ پختہ تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ نذیر بادشاہ کے بہت سے قریبی رشتہ دار 35 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ان میں نذیر بادشاہ کے 2 بھائی، والد اور تایا وغیرہ بھی تھے۔ نذیر بادشاہ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بھی 30-35 سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا۔ اسے کسی پیر صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ اگر وہ جوان مرگی کی نحوست سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنا آبائی علاقہ اور کاروبار چھوڑ کر کہیں نکل جائے۔ نذیر بادشاہ اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس طویل سوچ بچار کا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کے صرف 1 برس بعد وہ چترال چھوڑ کر پنجاب میں آ گیا اور یہاں جلندھر کے نواحی گاؤں امرت پور میں رہائش اختیار کر لی۔ امرت پور میں رہنا اس نے یوں بھی پسند کیا کہ دیہی علاقہ ہونے کے باوجود یہاں بجلی تھی اور نذیر بادشاہ جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا اس کے لیے بجلی کا ہونا ضروری تھا۔ ویسے بھی امرت پور ایک خوبصورت اور سرسبز جگہ ہے۔ نذیر بادشاہ کے پاس نقد رقم موجود تھی۔ اس نے پہلے امرت پور میں ایک بنی بنائی حویلی خریدی، پھر ایک احاطہ بھی لے لیا اور اس احاطے میں اس نے بجلی سے چلنے والا کولو لگایا اور تیل بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ جناب، ہمارے علاقے میں یہ بجلی سے چلنے والا پہلا کولو تھا۔ اس کولو کا تیل صاف اور اچھا ہوتا تھا، قیمت بھی مناسب ہوتی تھی۔ جلد ہی نذیر بادشاہ کا کام چل نکلا۔ وہ سرسوں، بنولا اور تلوں کے علاوہ کئی قسم کا تیل تیار کرتا تھا۔ کام جب پھیل گیا تو اس نے اپنے مختلف تیل چھوٹے چھوٹے کنستروں اور بوتلوں میں بھرنے شروع کر دیے اور ارد گرد کے شہروں میں سپلائی کرنے لگا۔ شاید آپ نے بھی کسی ڈبے
یا بوتل پر بادشاہ کمپنی کا نام پڑھا ہو۔ میں نے کبھی کوئی ایسا نام نہیں پڑھا تھا۔ بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ ادھیڑ عمر عیسیٰ خان کے سوال کا جواب ہاں میں دے دیا جائے۔ عیسیٰ خان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، نذیر بادشاہ کا کام پھیلا تو اسے کام کرنے والوں کی ضرورت پڑی۔ اس نے گاؤں سے کچھ آدمی لیے، اس کے علاوہ 2 آدمی چترال سے بھی منگوائے۔ چترال سے آنے والوں میں یہ حبیب خان بھی تھا۔ یہ نذیر بادشاہ کا دور کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، اونچا، لمبا، خوبصورت جوان ہے۔ 2.5-3 سال پہلے اور بھی گبرو اور گورا چٹا تھا۔ وہ کافی عرصہ لاہور میں رہا تھا، اس لیے ٹوٹی پھوٹی پنجابی بھی بول لیتا تھا۔ نذیر بادشاہ نے اسے سپلائی کے کام پر لگا دیا۔ وہ مال لے کر ارد گرد کے قصبوں اور دیہات میں جانے لگا۔ باتیں کرنی حبیب خان کو خوب آتی تھیں، ہنس مکھ اور ملنسار بھی تھا۔ اس نے نذیر بادشاہ کے کاروبار کو بہت فائدہ پہنچایا، لیکن اس سے نذیر بادشاہ کو ایک نقصان بھی پہنچا۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، نذیر بادشاہ کی بیوی خوبصورت اور گل بات والی ہے۔ حبیب خان کا اکثر نذیر بادشاہ کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ نذیر بادشاہ کی بیوی کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور وہ 2 بچیوں کی ماں تھی، لیکن بن بیائی ہی لگتی تھی۔ دوسری طرف حبیب خان پر بھی جوانی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ اس نے بڑی محنت سے نذیر بادشاہ کی بیوی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو شاہینہ یعنی نذیر بادشاہ کی بیوی اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر عورت تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے عورت کی عقل چوٹی میں ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ قصور نذیر بادشاہ کا بھی ہو۔ وہ جلندر آنے کے بعد اپنے کاروبار میں اس طرح مگن ہو گیا تھا کہ اور اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ 4 دن گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، عورت خوبصورت اور جوان ہو تو دولت سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ مانگتی ہے۔ شاہینہ بھی توجہ مانگتی تھی۔ یہ توجہ اسے شوہر سے نہ ملی مگر حبیب خان سے مل گئی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ 2 بچیوں کی ماں ہے، اس کا شوہر ہے، گھر ہے۔ کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت اسے نہ خدا دیتا ہے اور نہ دنیا۔ سوچ بچار کے بعد اس نے حبیب خان سے تعلق بالکل ختم کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی کہا کہ وہ حبیب خان کو گھر میں نہ بھیجا کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جائے۔ نذیر بادشاہ نے بیوی کی بات ہنس کر ٹال دی۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور حبیب خان اپنے لچھے دار باتوں سے کس طرح شاہینہ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حبیب خان ہوشیار چالاک شخص تھا، لیکن شاہینہ کے چکر میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس کے دماغ پر ہر وقت شاہینہ کا ہی بھوت سوار رہتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ شاید باز آ جانا اس کے بس میں ہی نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں اس نے باقاعدگی سے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ میں اکثر اسے مسجد میں دیکھتا تھا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میرے حجرے میں آیا، کہنے لگا، امام صاحب میں بڑا گنہگار بندہ ہوں۔ میرے دماغ میں ایک ایسی عورت کا خیال آ گیا ہے جو شادی شدہ ہے اور 2 بچیوں کی ماں بھی ہے، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ میں نے اسے ایک حدیث سنائی اور بتایا کہ جب کسی غیر عورت کو دیکھ کر کسی کے دل میں بد خیال پیدا ہو تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، یوں اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ وہ بولا، امام صاحب میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تو شادی کرو۔ وہ بولا، میں نے کچھ رقم تو اکٹھی کر رکھی ہے، لیکن اگر شادی کر لی تو پھر روزگار کا کیا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس رقم کو کسی کاروبار میں لگاؤں، کاروبار جم جائے تو پھر شادی کروں۔ میں نے کہا، جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن اپنی کسی مجبوری کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے بہانہ مت بنانا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کھل کر بات نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ جس شادی شدہ عورت کی بات کر کے گیا ہے وہ نذیر بادشاہ کی بیوی ہی ہے۔ 1.5 مہینے بعد حبیب خان نے پھر مجھ سے ملاقات کی۔ کہنے لگا، امام صاحب میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بجلی سے چلنے والا کولو لگا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے محسن نذیر بادشاہ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور ارد گرد کے سارے علاقے میں اس کا سودا بکتا ہے۔ اگر میں بھی تیل کا کام کروں گا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔
لوگ کہیں گے کہ نوکر مالک کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ چودھری سبھاش ناتھ کے ساتھ مل کر نہر والے 2 باغوں کا ٹھیکہ لے لوں۔ پچھلی دفعہ پٹواری کو اس کام میں بہت فائدہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا پتر جی، میں اس کام میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ اپنی تو ساری حیاتی مسجد میں گزری ہے۔ بہرحال رزق حلال کمانے والے کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے۔ تم اگر مناسب سمجھتے ہو تو کام شروع کر دو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حبیب خان راہ راست پر آ رہا ہے۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پھر پتہ چلا کہ چودھری سبھاش ناتھ اور حبیب خان میں لین دین کا کوئی جھگڑا ہے۔ حبیب خان کہتا ہے کہ اس نے سبھاش ناتھ کے ساتھ ساجھے داری میں کام شروع کیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے کہا تھا کہ وہ دونوں مل کر نہر والے باغوں کا ٹھیکہ لیں گے۔ حبیب خان نے اس سلسلے میں سبھاش ناتھ کو 4000 روپے نقد دیے تھے۔ سبھاش ناتھ یہ رقم ہڑپ کر گیا ہے اور حبیب خان کو الٹا تھانے کچہری کی دھمکیاں دیتا ہے۔ دوسری طرف سبھاش ناتھ کہتا ہے کہ حبیب خان جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1 کوڑی نہیں دی، صرف ایک باغ کے مالک کو اس نے 1500 روپیہ اپنی ذمہ داری پر دیا تھا جو وہ واپس نہیں کر رہا۔ یہ جھگڑا ابھی چالو ہی تھا کہ امرت پور میں ایک اور افواہ گردش کرنے لگی۔ پتہ چلا کہ نذیر بادشاہ کا اپنی بیوی سے زبردست جھگڑا چل رہا ہے، ان میں بول چال بند ہے اور نذیر بادشاہ ہفتوں سے گھر کے بجائے کارخانے میں سوتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے پڑوسیوں نے ان کے گھر سے نذیر بادشاہ کے گرجنے برسنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ اس ازدواجی جھگڑے کی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ نذیر بادشاہ نے اپنے گھر والی کو حبیب خان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ اب یہ قابل اعتراض حالت کیا تھی، اس کے بارے میں بھی کئی طرح کی چہ میں گوئیاں تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ کو کوئی خط وغیرہ دینے کی کوشش کی تھی۔ کچھ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہینہ اور حبیب خان ایک کمرے میں بند تھے، اوپر سے نذیر بادشاہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر حبیب خان تو بھاگ گیا، جبکہ شاہینہ کو نذیر بادشاہ نے سخت برا بھلا کہا اور تھپڑ مارے۔ تاہم 1-2 افراد ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا کہ یہ بالکل معمولی سی بات تھی اور اس بات پر نذیر بادشاہ کو اس قدر مشتعل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امرت پور کے نواح میں ایک میلہ تھا۔ شاہینہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس میلے میں گئی تھی، گود والی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہیں پر حبیب خان بھی پہنچا ہوا تھا۔ شاہینہ اور حبیب خان کچھ دیر میلے میں اکٹھے گھومتے پھرتے رہے۔ اتفاقاً نذیر بادشاہ نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے میلے میں تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جب شاہینہ گھر پہنچی تو اسے برا بھلا کہا۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا بتنگڑ بنا لیا گیا۔ معلوم نہیں ان میں سے کون سی بات سچی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ حبیب خان کی وجہ سے نذیر بادشاہ اور شاہینہ کا نازک رشتہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے حبیب خان کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ وہ برے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا، یہ بھی پتہ چلا کہ نشہ وغیرہ کرنے لگا ہے۔ مسجد میں آنا تو اس نے کافی عرصہ پہلے چھوڑ دیا تھا۔ سر راہ مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو نظر بچا کر گزر جاتا تھا۔ امرت پور میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نذیر بادشاہ کی بیوی اور حبیب خان میں چکر ہے۔ غالباً بچیوں کی وجہ سے یہ رشتہ بچا ہوا تھا۔ امام عیسیٰ خان نے ایک لمحہ توقف کر کے اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیریں اور خیالات جمع کرتے ہوئے بولے، اسی دوران ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا۔ میرا اشارہ اسی ڈکیتی والی واردات کی طرف ہے۔ حبیب خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مسلح ہو کر سبھاش ناتھ کی حویلی میں گھس گیا۔ بعد ازاں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ حبیب خان نے بیان دیا کہ اس نے سبھاش ناتھ سے رقم لینا تھی اور وہ رقم مانگنے اس کے پاس گیا تھا۔ سبھاش ناتھ نے اس پر ڈکیتی کا پرچہ کرایا اور بتایا کہ حبیب خان نے اس کے اہل خانہ کو رسیوں سے جکڑا اور نقد رقم اور زیورات لوٹ کر لے گیا۔ یہ پہلا الزام نہیں تھا جو حبیب خان پر لگا تھا۔ پچھلے 5-6 ماہ میں لڑائی، دنگا فساد اور پکڑ دھکڑ کے کئی الزامات اس پر آ چکے تھے۔ دوسرے معنوں میں وہ ایک غنڈے کے طور پر مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈکیتی کے کیس میں 3-4 ماہ بعد اس کی ضمانت ہو گئی۔ ضمانت ہو جانے کے بعد وہ کچھ اور شیر ہو گیا۔
پھر ایک صبح امرت پور میں یہ حیران کن خبر سنی گئی کہ حبیب خان نے نیلا تھوتھا کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اسے نازک حالت میں جلندھر ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بمشکل اس کی جان بچائی۔ لوگ خودکشی کے اس واقعے کو حبیب اور شاہینہ کی عشق بازی سے جوڑ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حبیب خان نے شاہینہ کے غم میں یہ کوشش کی ہے، اور لوگوں کے اندازے غلط بھی نہیں تھے۔ جلد ہی ان اندازوں کی تصدیق ہو گئی۔ یہ عید الفطر کی بات ہے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مدرسے کے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ حبیب خان نذیر بادشاہ کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔